بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ ہم تقدیر کے بارے میں بات کر رہے تھے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کچھ چیزیں پسند ہوتی ہیں لیکن اللہ کا ارادہ نہیں ہوتا، اور کچھ اللہ کا ارادہ ہوتا ہے اور وہ چیزیں اللہ کو پسند نہیں ہوتی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ، جب وہ کسی کام کا ارادہ کرتا ہے تو وہ کہہ دیتا ہے کن ہو جا، تو وہ ہو جاتا ہے۔ تو ضروری نہیں جو کچھ ہو جاتا ہے وہ اللہ کو پسند بھی ہو۔ جیسے ایک مومن بندے کا بچہ تھا، وہ فوت ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ تم نے میرے بندے کے بچے کی جان نکال لی؟ تو وہ کہتے ہیں جی اللہ تعالیٰ۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرا بندہ کیا کہہ رہا تھا؟ تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ وہ تو تیری حمد اور تیرے ثنا بیان کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پھر اس کے لیے بیت الحمد جنت میں بنا دو۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو مومن بندے کی جان نکالنا بھی پسند نہیں ہے، کیونکہ اس سے بندے کو تکلیف ہوتی ہے، لیکن اللہ کا ارادہ ہوتا ہے جو کہ اس کی حکمت کے مطابق ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے کہ شیطان دنیا میں رہے، حالانکہ وہ اللہ کا دشمن ہے، اللہ کے بندوں کا دشمن ہے۔ ان الشیطان لکم عدو مبین، بے شک شیطان تمہارا بڑا کھلا دشمن ہے۔ تو اللہ کے محبوب ترین بندوں کا دشمن ہے، لیکن اللہ کا ارادہ ہے کہ وہ اس دنیا میں باقی رہے۔ کیا وہ اللہ کو پسند بھی ہے؟ وہ تو مغضوب علیہ ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ لعنہ اللہ، اللہ نے اس کے اوپر لعنت کی ہے۔ تو ہم نے یہ بات سمجھی کہ کچھ چیزیں اس دنیا میں، اس کائنات میں وقوع پذیر ہو رہی ہوں گی، پیدا ہو رہی ہوں گی، کچھ شر نظر آئے گا اس کائنات میں جو کہ اللہ کو پسند نہیں ہے، لیکن اس کی حکمت کا تقاضا ہے اور اس کا ارادہ ہے کہ یہ باقی رہے۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہمارے معاملے میں انسان کے پاس کیا اختیار ہے، کیسے ان کے ساتھ ہم نے ڈیل کرنا ہے، ان چیزوں کے ساتھ، یہ ہم تھوڑا سا سمجھیں گے آج۔ تو پہلے تو ہم وہ کونی قدری تقدیر دیکھتے ہیں جس کے بارے میں ہمارے پاس اختیار نہیں ہے اور وہ ہمیں پسند بھی نہیں ہے۔ مثلا زلزلہ آ گیا، اب زلزلہ ہمیں پسند نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں کبھی بھی نہیں یہ کہے گا کہ زلزلے کو پسند کرو، زلزلے سے محبت کرو، یا طوفان اور آندھی سے محبت کرو۔ اللہ تعالیٰ کا یہ تقاضا نہیں ہے۔ جو تقاضا ہے یہاں پہ وہ اللہ کی طرف سے جو دی گئی، اللہ نے انسان کو طاقت دی ہے صبر کی اور مصیبت کو ہینڈل کرنے کی، کہ جتنی کی بھی اس کی استطاعت ہے وہ اپنے بھائیوں کی مدد کرے۔ اس کے بارے میں اتنا ہی ہمارا امتحان ہے۔ ہم یہ اللہ کو کبھی بھی شکوہ نہیں کر سکتے کہ بھئی تم نے یہ زلزلہ کیوں بھیجا۔ اس کو ایک مثال سے سمجھ لیتے ہیں۔ مثلا ایک بندہ باہر برف میں، سرد موسم میں ٹھنڈ سے مار رہا تھا، تو ایک بندہ کہتا ہے یار یہ میرا گھر ہے، تم اندر آ جاؤ۔ جو ہی وہ اندر آیا تو اندر آ کے کہنے لگا کہ یار یہ تو نے صوفہ یہاں پہ کیوں رکھا ہوا ہے، یہ تو کمرے میں رکھنا چاہیے تھا۔ یہ جو تم نے پینٹ کروائی ہے یہ اس کلر کی کیوں کروائی ہے، دوسرے کی کروانی چاہیے تھی۔ یہ باتھ روم تم نے اس طرف کیوں بنایا ہوا، اس طرف بنانا چاہیے تھا۔ تو وہ مالک کہے گا یار بھائی میرا گھر ہے، میری جگہ، میرا مکان ہے، تم کون ہوتے ہو؟ تو ہماری کوئی اوقات نہیں ہے، کوئی ہمت طاقت نہیں ہے، ہمارا کوئی سٹیٹس نہیں ہے کہ ہم اللہ کو چیلنج کریں کہ اس کی مخلوق میں، اس کی کائنات میں یا اس کے جہان میں بنائی ہوئی کوئی بھی چیز ختم کر دے، وہ بنا دے، مٹا دے، دوبارہ لے آئے۔ ہمارا اس میں کوئی اختیار نہیں ہے کہ ہم اللہ کو چیلنج کرنے لگے، کہ ہمارا خود اپنا وجود بھی اللہ کی تخلیق ہے۔ تو ہم اللہ کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ زلزلہ تو نے کیوں بھیجا ہے، یہ آندھی یہ طوفان تم نے کیوں بھیجا ہے اے اللہ۔ ہماری کیا اوقات ہے؟ ہم تو چند دنوں کے لیے اس کائنات میں اس کی مخلوق ہیں، اور ہم گئے اور بعد میں یہاں پہ کوئی نہیں ہوں گے۔ ہمارا مقصد زندگی اللہ کے کاموں کے اوپر شکوہ شکایت نہیں ہے، بلکہ ہمارا مقصد زندگی اس کی عبادت ہے۔ ہم اللہ کی رضا پہ راضی ہوں گے، نہ کہ اللہ کے ہر کام پہ، نہ کہ وہ خود بھی راضی۔ اللہ تعالیٰ کو خود بھی کئی چیزیں پسند نہیں ہیں، تو وہ ہمیں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ سانپ کے کاٹنے کو پسند کرو، مچھر کے کاٹنے کو پسند کرو، بخار کی تپش کو پسند کرو۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا۔
تو ہمیں تقدیر کے ہر وہ چیز جو ہمیں ضرر یا نقصان پہنچا رہی ہے، جو ہمیں تکلیف پہنچا رہی ہے، ہمیں اس تکلیف سے محبت کرنے یا اس تکلیف کو پسند کرنے کا نہیں کہا جا رہا۔ ہمیں جو کہا جا رہا ہے وہ یہ کام ہے کہ ہم اللہ کی رضا پہ راضی ہو جائیں، کہ جو اے اللہ، الحمد للہ علی کل حال، کہ اے اللہ میں تیرے ہر فیصلے پہ راضی ہوں۔ اللہ کے فیصلے پہ ہم خوش ہو رہے ہیں، اللہ کے فیصلے پہ راضی ہیں، نہ کہ اس چیز پر جو ہمیں تکلیف دے رہی ہے۔ ہم سانپ کے کاٹنے پہ راضی نہیں ہیں۔ ہمیں یہ نہیں کہا جائے کہ سانپ جو تمہیں کاٹ رہا ہے اسے کو اہلن و سہلن مجھے کاٹ لے، تمہیں تو تقدیر میں ہوں، میں تقدیر کے خلاف تو نہیں جاتا۔ یہ قطعاً فیصلہ نہیں ہے اللہ کا۔ تو اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ اللہ کی ہر فیصلے میں ہی خیر ہے، ہم اس خیر کے اوپر راضی ہیں جو اللہ کی طرف سے آئے گی، کیونکہ عسا ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسا ان تحبوا شیئا وہو شر لکم، کہ بہت ممکن ہے کہ جو چیز تمہیں پسند ہو وہ ناپسند، وہ تمہارے لیے بری ہو، اور جو تمہیں ناپسند ہو تمہارے لیے خیر ہو۔ اللہ جانتا تم نہیں جانتے۔ تو ایسی کونی قدری تقدیر جو ہمیں پسند نہیں آئی، جو ہمارے مزاج کے خلاف ہے، مثلا سردی زیادہ ہوگی ہمیں پسند نہیں آئی، گرمی زیادہ ہوگی تو ہمیں پسند نہیں آ گئی، بیماری آ گئی تو ہمیں پسند نہیں آ گئی، کورونا وائرس پھیل گیا تو ہمیں پسند نہیں آ گیا، تو قطعاً شریعت یہ نہیں کہہ رہی کہ بھئی تم ان چیزوں پہ راضی ہو، کہو کہ یا اللہ میں کورونا وائرس پہ راضی ہوں۔ نہیں، یہ نہیں کہا جا رہا، بلکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ بھئی اللہ کی تقدیر پہ راضی ہونا ہے اور مصیبت پہ صبر کرنا ہے۔ کوئی بھی مصیبت آئے اس کے اوپر صبر کرنا ہے، اور اللہ کی رضا پہ، اللہ کے اگینسٹ پہ شکوہ نہیں کرنا کہ ہماری نہ اتنی اوقات ہے، نہ ہمارا اتنا منصب ہے، نہ ہمارا اتنا کوئی سٹیٹس ہے کہ ہم اللہ کو چیلنج کر سکیں۔ اس کی ہی مخلوق ہے، اس کی ہی کائنات ہے، یہ اسی کا بنایا ہوا جہان ہے جہاں پہ ہم چند منٹوں چند سیکنڈوں کے لیے آئے ہیں اور ہم نے کوچ کر جانا ہے۔ تو اس لیے ہم اپنے آپ کو پہچانے، اللہ کے مقام کو پہچانے اپنی زبان سے کوئی لفظ نکالنے سے پہلے۔ اگر کوئی اپنا بچہ فوت ہو گیا تو یہ اللہ کی تقدیر کا فیصلہ ہے کہ اپنا بچہ فوت ہو گیا ہے، تو ہم زبان سے اللہ سے گلہ شکوہ نہیں کریں گے کہ یا اللہ تو مجھے، میں ہی لگا، میں نے کیا غلطی کی تھی، تو نے مجھے ہی پکڑ لیا، تو نے میرے بچے کے پیچھے پڑ گیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ ایسا کوئی حرکت ہم نہیں کریں گے، بلکہ ہم یہی کہیں گے الحمدللہ علی کل حال، اے اللہ ہر حال پہ تیرا شکر ہے، اے اللہ ہر حال پہ تیرا شکر ہے، اے اللہ تیری رضا پہ راضی، اے اللہ میں تیری رضا پہ راضی۔ تو اس لیے اللہ کی کائنات میں اس کے ہونے والے کسی فیصلے کو ہم چیلنج نہیں کر سکتے۔ تو یہ تو ہم نے ایک بات سمجھ لی کہ بھئی اللہ کی کونی قدری فیصلے جس میں ہمارے پاس اختیار نہیں ہے، اگر وہ ہو جائیں تو ہمیں یہ نہیں کہا جا رہا کہ ان چیزوں کو پسند کرو، ہمیں یہ نہیں کہا جا رہا کہ اپنے بچے کے مرنے کو پسند کرو، سانپ کے کاٹنے کو پسند کرو، آتش فشاں کے پھٹنے کو پسند کرو۔ ہمیں یہ نہیں کہا جا رہا، ہمیں جو کہا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی رضا پہ راضی رہو، اللہ کے فیصلوں پہ گلے شکوے نہ کرو، اور جو مصیبت اور پریشانی آئی اس پہ صبر کرو۔ یہ ہماری عبادت ہے ان مصیبتوں اور پریشانیوں میں، اور ہر چیز جو اس دنیا میں ہو رہی ہے وہ اللہ کے کونی قدری فیصلے کے مطابق ہو رہی ہے، کوئی چیز بھی اللہ کے کونی قدری فیصلے سے باہر نہیں ہے۔ اب آتے ہیں دوسرے مسئلے کی طرف۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کی تقدیر میں، اللہ کے کونی قدری فیصلے میں یہ فیصلہ ہوا کہ اس بندے کو حسن دے دیا جائے، اس بندے کو مال دے دیا جائے، اس بندے کو صحت دے دی جائے، اس کو ایک بڑا مضبوط جسم دے دیا جائے، اچھا گھر بار بیوی بچے دے دیے جائیں، تو یہ ہمیں نیچرلی پسند ہے، ہم ان کے اوپر راضی ہیں۔ اگر ہمیں اچھی نیک اولاد ملے گی تو ہم کہیں گے یا اللہ میں تیری اچھی نیک اولاد پہ بڑا راضی ہوں، یا اللہ میں تو نے مجھے گاڑی دی میں اس پہ بڑا راضی ہوں۔ تو کیا یہ رضا مطلوب ہے؟ یس مطلوب ہے۔ کیا یہ رضا کافی ہے؟ نہیں، کافی نہیں ہے۔ مثلا بندہ یہ کہے کہ میں بڑا خوش ہوں جی مجھے اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے، تو کیا یہ بہت ہے؟ نہیں، یہ بہت نہیں ہے، بلکہ عبادت یہ ہے کہ اس رضا کے اوپر شکر بھی کیا جائے، اور شکر کیا ہے کہ اللہ کی عبادت کی جائے۔ اعملوا آل داود شکرا، اے آل داود ایسے عمل کرو جن سے شکر ظاہر ہو، جیسے نماز ایک بہترین شکر ہے۔ ابلم اکون عبدا شکورا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عائشہ سے کہا تھا کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں اے عائشہ؟ تو ایسے کونی قدری فیصلے جو ہمیں پسند ہیں، جو کہ ہماری خواہش ہے کہ ہمیں اور ملیں،
ان کے اوپر خالص راضی ہونا کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے اوپر شکر مطلوب ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے تو جن چیزوں پہ تم خوش ہو رہے ہو اللہ اور دے دے گا۔ اللہ کا ارادہ کب تک نہیں ہے کہ جو نعمت اللہ اپنے بندے کو دے وہ چھین لے، بلکہ اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ جو نعمت اس کو دے اس کو تمام کر دے، اس کو مکمل کر دے۔ اور وہ اگر حسن ہے تو اس کو بہترین، اس سے بھی بہترین حسن دے۔ وہ زندگی ہے تو اس کو اس سے بھی بہترین زندگی دے، وہ بیوی ہے تو اس کو اس سے بھی بہتر بیوی دے، وہ بچے ہیں تو اس کے بھی بہتر بچے دے، وہ خاندان اور ملک اور جائیداد ہے تو اللہ کا ارادہ ہے کہ اللہ اس سے بھی بہتر اسے دے۔ وہ کوئی پھل اور سبزیاں اور گوشت اور کھانے پینے کی چیزیں ہیں تو اللہ کا ارادہ ہے کہ اس کو اس سے بھی بہتر دے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں والآخرۃ خیر وابقیٰ، آخرت جو وہ بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے، وہ شکر سے ملے گی۔ اور ناشکری کا علاج کیا ہے کہ ساری نعمتوں کا ضائع ہو جانا اور بندے کے لیے جہنم کا، جس میں کوئی نعمت نہیں، جہنم میں کوئی نعمت نہیں ہوگی کیونکہ ساری نعمتیں ختم ہوگی۔ جہنت اللہ تعالیٰ نے بنائی اس کے لیے جو نہ شکرا ہے، جو کافر ہے، کافر کا مطلب بھی نہ شکرا ہے۔ اللہ تعالیٰ شکر کے مقابلے میں کفر لے کے آ رہے ہیں کہ ایک طرف شکر کرنے والے ہیں، ایک طرف کفر کرنے والے ہیں۔ تو شکر کا متضاد اللہ تعالیٰ نے کفر استعمال کیا ہے کہ نہ شکری کرنے والا۔ تو ہم نے دو چیزیں پڑھی ہیں، ایک وہ کونی قدری فیصلے جس کو ہم جو ہمیں پسند نہیں آئے، اور وہ کونی قدری فیصلے جو ہمیں پسند آ گئے۔ جو تو پسند نہیں آئے اس کے اوپر صبر کرنا ہے اور اللہ کے اگینسٹ شکوہ نہیں کرنا، کیونکہ ہماری اتنی اوقات اور منصب اور جا نہیں ہے کہ ہم اللہ کو چیلنج کر سکیں کہ یا اللہ یہ کیوں ہو گیا۔ اور جو ہمیں پسند آ جائے اس میں صرف رضا کافی نہیں ہے کہ جی بڑا خوش ہے، جی کیا حال ہے جی، بڑا خوش ہے جی، بڑا اللہ تعالیٰ نے بڑا دیا جی، یہ کافی نہیں ہے۔ اچھا بعض لوگ تو یہ بھی نہیں کہتے، بڑا کچھ ملا ہوا ہے پھر بھی شکوہ شکایت ہے، تو وہ کچھ نہیں کر رہے سوائے اپنی نعمتوں کے ضائع کرنے کے۔ ایسا بندہ کبھی خوش نہیں ہو سکتا جس کی زندگی میں شکر نہیں ہے۔ شکر خوشی کی پہلی سٹیج ہے۔ جو بندہ شکر کرنا چاہتا ہے وہ پرانی سی گاڑی پہ بھی شکر کرے گا اور وہ اس کو بھی انجوائے کرے گا۔ اور جو شکر نہیں کر سکتا وہ نئی مرسڈیز میں بھی بیٹھا ہوا ہے تو وہ غمگین ہی ہے، وہ سمجھ رہا ہے یار کچھ اور ملنا چاہیے مجھے، تو وہ خوش نہیں ہو سکتا۔ تو بعض لوگ تو اللہ کی طرف سے نعمتیں ملنے کے باوجود بھی خوش نہیں ہوتے۔ لیکن اگر آپ خوش ہو رہے ہیں تو یہ کافی نہیں ہے۔ آپ اللہ کے کونی قدری فیصلے پر جو اس نے آپ کے اوپر کوئی نعمت کی، اگر آپ خوش ہیں تو یہ کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے اگلی سٹیج یہ ہے کہ آپ اس کے اوپر شکر کریں۔ تو شکر مطلوب ہے اس مسئلے میں۔ تو جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو کبھی تم شمار نہیں کر سکتے۔ ایک ہم زبان ہی دیکھ لیں، مثلا میں نے آپ سے کوئی باتیں کرنی ہیں اور اگر میری زبان ہی نہ چل رہی ہے تو میں آپ سے بات کر سکتا ہوں؟ میں ہاتھ کے اشاروں سے ایسے ایسے کر رہا ہوں گا تو نہ آپ کو سمجھ آنی ہے نہ مجھے پتا آپ کو میں کیا کہہ رہا ہوں۔ تو یہ زبان سے جو میں اپنے دل کی بات آپ تک پہنچا رہا ہوں، کیا مجھے اس پہ شکر کرنا چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ کرنا چاہیے نا۔ بندہ پیاسا ہو اور وہ منہ سے بول کے کہے کہ مجھے پیاس لگی ہے یہ کھانا، تو یہ بھی شکر کی بات ہے نا کہ ہم بول سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نا کہ خالق الانسان علمہ البیان، اللہ نے انسان کو پیدا کیا اور اللہ نے انسان کو بولنا سکھایا۔ اللہ اکبر۔ تو پہلا کونی قدری فیصلہ جو اللہ کا ہوا جو ہمیں پسند نہیں آیا، اس کے اوپر کیا مطلوب ہے کہ ہم ایک تو صبر کریں اور دوسرا اللہ سے شکوہ نہ کریں۔ اور ایک کونی قدری فیصلہ ہوا جو ہمیں پسند بھی آیا اور ہمیں چاہتے ہیں کہ ہمیں اور ملے، اس کے اوپر مطلوب کیا ہے کہ محض ہم خوش نہ ہو جائیں بلکہ اس کے آگے شکر بھی کریں۔ اور شکر ایک تو منہ سے ہوتا ہے اور ایک عمل سے ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ عملاً شکر چاہ رہے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آل داؤد کو کہا تھا کہ آل داؤد شکر کرو عمل والا، ایسے اعمال کرو جس سے شکر ظاہر ہو جائے۔ اور سب سے بہترین شکر کسی بھی نعمت کا وہ اس نعمت کو اس کی اطاعت میں استعمال کرنا ہے۔ آنکھیں ہیں تو اس کی اطاعت میں استعمال کرے، ہاتھ ہیں تو اس کی اطاعت میں استعمال کرے، پیسہ ہے تو اس کی اطاعت میں استعمال کرے، اولاد ہے تو اس کی اطاعت میں ان کو پروان چڑھائے، ان کی پرورش کرے۔ تو جو بھی نعمت اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اگر بندہ اللہ کے فیصلے سے، اللہ کی شریعت کے مطابق اس کو استعمال کرتا ہے تو یہ اس کا بہترین شکر ہے۔ تو یہی ہے اعملوا آل داود شکرا، کہ اے آل داود شکر والی زندگی اختیار۔ ایک اس میں نقطہ جو ہے نا اور سمجھ لیتے ہیں پھر ہم اپنی بات آج کی ختم کرتے ہیں۔ دیکھیں جو تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں
हमने उसको स्टेटिक नहीं समझना कि अल्लाह ताला ने बस तकदीर में एक ही चीज लिखी थी और वही होनी थी और मेरे लिए वही है बस। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान करीम वलौ अन्न अहलुल क़ुरा आमनू वत्तक़ौ लफ़तहना अलैहिम बरकातिम मिनस समाई वल अर्द। अगर हम अगर बस्तियों वाले ईमान ले आते और तकवे की जिंदगी इख्तियार करते, एक वो अल्लाह का से पे ईमान रखते और एक अल्लाह का तकवा इख्तियार करते, तो हम क्या करते, आसमान और जमीन से हम उनको बरकत के खजाने खोल देते। जमीन के लिए से भी बरकतें आती, उनको आसमान से भी बरकतें आती हर तरफ से। लेकिन उन्होंने क्या किया, वलाकिन कज़्ज़बू, लेकिन उन्होंने जुटला दिया। फअख़ज़नाहुम, तो हमने भी उनको पकड़ लिया। तो अल्लाह की पकड़ उनकी तकजीब की वजह से आई। अल्लाह ताला कहते हैं अगर वो ईमान लाते और तकवा इख्तियार करते तो हम उनको बरकत आसमान और जमीन से नाज़िल करते। अल्लाह की तकदीर के फैसले में है कि अगर बंदा ईमान लाएगा और तकवा इख्तियार करेगा तो जमीनों आसमान की बरकतों को समेट लेगा। लेकिन अगर कुफर करेगा और तकजीब करेगा और अल्लाह की नाफरमानी करेगा तो अल्लाह की पकड़ का शिकार हो जाएगा। तो तकदीर में ये दोनों चीजें लिखी हुई हैं, इन्ना हदैना हुस्सबीला इम्मा शाकिरों व इम्मा कफूरा। हमने तकदीर में उसको रास्ता दिखा दिया, चाहे वो कुफर करे चाहे वो शुक्र करे। अच्छा करेगा, इन्नल अबरार यशरबून मिन कासिन काना मिजाजुहा काफूरा। नेक लोग अच्छी जगह पे होंगे और जो बुरे होंगे वो जहन्नम में होंगे। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि भाई हमने इंसान को दोनों रास्ते दिखा दिए हैं। अब ये अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। हमने अब देखना है कि आपने ये वाला रास्ता इख्तियार करना है कि ये वाला रास्ता इख्तियार करना है। वह यौम युरदुल्लज़ीना कफरू अलन नार, जब अल्लाह ताला काफिर को जहन्नम के सामने पेश करेगा तो अल्लाह ताला कहेंगे अलैसा हाजा बिल हक, क्या ये हक नहीं है? कालू बला व रब्बिना, कहेंगे या अल्लाह बड़ा हक है, या अल्लाह क्यों नहीं हक, अब तो हमने देख भी लिया है। काला फजूकुल अजाब बिमा कुंतुम तकफुरून, तो अब फिर इसका चुखो मदा जो तुम नाशुक्री करते रहे थे। तो नाशुक्री हर नेमत का खात्मा और जहन्नम तक ले जाएगी। तो वो कहेंगे कि हम ही बदबख्त, कालू रब्बाना गालबत अलैना शिकवतुना व कुन्ना कौमन दालीन। वो यही कहेंगे कि या अल्लाह हमारे ऊपर हमारी बदबख्ती गालब आ गई और हम थे ही जालिम लोग। तो अपने जुल्म को ब्लेम करेंगे, ना कि अल्लाह की तकदीर को वो ब्लेम करेंगे। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनको कह रहे हैं कि भाई हमने इंसान को दोनों रास्ते दिखा दिए। इसका मतलब है तकदीर, अल्लाह की तकदीर ने ये फैसला किया कि इंसान को दोनों रास्ते दिखा दें। हम कतन ना समझे कि मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता है और मैं सिर्फ उसी के ऊपर चलूंगा और मेरा ठिकाना ही जहन्नम है और यही अल्लाह ने मुझे बताया है और यही मेरा हाल है। नहीं, बल्कि अल्लाह ने तो दोनों रास्ते दिखाए हैं। चाहे हम ये वाला रास्ता लें चाहे हम ये वाला रास्ता लें, तो तकदीर कोई एक सीधी चीज नहीं है कि बस हम यही करने गए तो यही हमें मिलेगा। नहीं, बल्कि अल्लाह ने तो दोनों चीजें लिखी हैं। जैसे नबी सलाम की हदीस है कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि बंदे के लिए जन्नत का भी घर है और जहन्नम का भी घर है। तो जो जो जिसकी मेहनत करेगा उसको वो मिल जाएगा। तो जहन्नमी को उसका जन्नत का घर दिखाया जाएगा बकायदा, और जहन्नमी को उसका जहन्नम, जन्नती को उसको जहन्नम का मकान दिखाया जाएगा, ताकि उसकी खुशी और बढ़ जाए और इसका गम और बढ़ जाए। तो जो अल्लाह की तकदीर है वो हमारे अमलों से मशरूत है कि हम क्या चाहते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।